سلمان جاوید صاحب یہ فرمائیے کہ جب خطے میں اس کے اسٹرانگ ریاکشن بالخصوص جو اسلامک بلاک ہے، اسلامک ممالک ہے وہ نہیں کر رہی، تو پاکستان اتنے زیادہ کنسرن کیوں شو کر رہا ہے؟ ہمارے کیا کنسرنز ہیں، ہمارے کیا خدشات ہیں جو پاکستان کی جو امن، سلامتی اور بقا کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں خدا نخواستہ؟ دیکھیں، اس میں 3 ایشوز ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے اس کا۔ بابری مسجد کا تعلق جو ہے وہ ایک لیگیسی کے ساتھ ہے، اور وہ لیگیسی ہے بابر سے جڑی جو کہ مغل امپائر ہے، اور مغل امپائر کی لیگیسی آپ کے پورے خطے کے مسلمانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس میں چاہے دہلی سلطنت ہو، اس میں چاہے غزنی ڈائنسٹی ہو، سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہ بتائیے کہ آگے کیا پھر تاج محل کے اوپر بھی اس طرح کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، اور انہوں نے آلریڈی اس پہ کلیم کرنا شروع کر دیا ہے تاج محل کے اوپر، اور انہوں نے اور بھی جتنے بھی مسلمانوں کے اس طرح کے معاملات ہیں، مساجد ہیں، بلکہ ابھی ایک اور مسجد کے اوپر بھی انہوں نے یہ کلیم کر دیا ہے۔ تو یہ اس وقت آپ کی لیگیسی کے ساتھ، اور اس کو ڈسکنیکٹ کرنا، ہسٹری کو ڈسٹارٹ کرنا، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سلیبس کے اندر سے بھی انہوں نے مسلمانوں کی جتنی تاریخ تھی اس کو انہوں نے اس میں سے ایلیمینیٹ کرنا شروع کر دیا۔ سو صرف انڈین مسلمس کے لیے نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے بھی، کیونکہ ہم سب کا بھی بہت سا گہرا تعلق ہے اس پوری ہسٹری کے ساتھ، اس سویلائزیشن کے ساتھ۔ تو پہلا تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ وہاں کے جو تھریٹ میٹرکس ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا تو ایسٹ کی طرف سے جب آپ کے پاس کوئی انٹرنل ریزسٹنس نہیں رہتی، اور انٹرنل ریزسٹنس کا مطلب وائلنٹ ریزسٹنس نہیں، انٹرنل ریزسٹنس کا مطلب ایک ایجوکیٹڈ انٹیلیجنشیا والی ریزسٹنس، کہ بھائی ہماری اپنی آئیڈینٹی ہے، ہمارا اپنی ایک شناخت ہے، ہماری ٹریڈیشن، کلچر، ہسٹری اپنی ہے، ریلیجن اپنا ہے، اس کو جب وہ ختم کر دیں گے تو ان کا رخ کن کی طرف ہوگا؟ تو یہ پھر اس کے بعد یکسو ہو کر ایسٹ اور ویسٹ کے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کی طرف ان کا رخ ہوگا، اور امیڈیٹ نیبرز اوبیسلی بنگلہ دیش اور پاکستان، اس کے بعد افغانستان ہے۔ اس کے بعد تیسرا اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہے وہ پھر ان کا گلوبل لیول کے اوپر ہے۔ اگر آپ اس کو جا کے ابھی سے بات نہیں کرنا شروع کرتے، اور میں نے ابھی کل پرسوں میں ایک انٹرنیشنل لاء کے جو ایکسپرٹ ان سے بھی بات کر رہا تھا کہ کیا اس طرح کا کوئی بھی مالک جو ہے نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ کے اندر، کیا آپ صرف اور صرف یہ کریں گے کہ وہ ان کا انٹرنل معاملہ کہہ کے چھوڑ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں، انٹرنیشنل لاء کے اندر پروویژنس موجود ہیں، یو این کے چارٹر کے اندر پروویژنس موجود ہیں کہ اس طرح کا معاملہ مائنارٹیز کے اوپر کہیں پہ بھی ہو رہا ہو تو نیبرنگ کنٹری یا دنیا کا کوئی بھی ملک اٹھ کے اس ملک کو سو کر سکتا ہے، جیسے کہ ابھی اسرائیل یہی سوال میں رکھتا ہوں، ذرا یہی سوال میں ہیں۔ رکھتا ہوں حامد خان صاحب کی طرف، یہ کہ کیا اس معاملے کو آئی سی جے کی طرف اٹھایا جا سکتا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف، یا پھر او آئی سی سی آئی جو ہے وہ اس کو اس پلیٹ فارم کے اوپر اٹھا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ دیکھیے، بالکل اس کو آئی سی جے میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، جہاں پر انسانی حقوق کی پامالی کی بات ہو، جہاں پر اقلیتوں کے حقوق کو سلب کرنے کی بات ہو، تو یہ آئی سی جے کے دائرہ اختیار میں بھی آتا ہے۔ یہ جنیوا کنونشن کے بھی خلاف ہے کہ کسی بھی اقلیتوں کو اس طرح سے آپ ان کو انڈرمائن کریں یا ان کو آپ دیوار سے لگائیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس کے اندر پاکستان سمیت کچھ بڑے دوسرے مسلم ممالک کو پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ پاکستان کا کیس جو ہے وہ مضبوط ہو۔ دنیا کے جو 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، یہ ان سب کی شناخت کا مسئلہ ہے، یہ ان سب کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا کا اس میں کیس بہت کمزور ہے اگر پاکستان اس معاملے کو صحیح طرح سے انٹرنیشنل آئی سی جے میں اٹھاتا ہے۔ لیکن وہیں پر میں یہ کہوں گا کہ خود انڈیا کے اندر بھی اس کے بارے میں اب آوازیں اٹھی ہیں کہ انڈیا کے اندر جو ہندوتوا آئیڈیالوجی کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، ویر ساورکر کو ہیرو بنایا جا رہا ہے اور گاندھی کو تنقید کی جا رہی ہے۔ گاندھی کے قتل کرنے والے گوڈسے کو جو ہے اس کے بت بنائے جا رہے ہیں اور اس کی جناب پوجا کر کے اس کو ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ خود انڈیا کے اندر اس طرح کی انتہا پسندی پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں آئی۔ جو شدت پسندی ہے ہندوتوا آئیڈیالوجی کی، وہ خود انڈیا کی تباہی کا بھی باعث بنے گی۔ اور یعنی وہ آئیڈینٹی کرائسس کی طرف جا رہے ہیں، اس روش سے آئیڈینٹی کرائسس کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ آئیڈینٹی کرائسس بڑی واضح طور پر ہوگا اور خود جو ان کا معاشرہ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا جب آپ کہیں پر بھی اپنے جو شدت پسندی ہے وہ زبردستی کسی معاشرے پر تھوپنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ خود ریاست کے کمزور ہونے کی صورت میں سامنے